اپنی شادی جو ہے اس میں ڈھول باجا کیا ہوگا، گانے گانے والے بلائے ہوں گے، شاید انہاں کی بھی کہیں آخیا ہوئے تو یو کیڑا کام شروع کرنا گا ہے، بیا جڑے وہ ڈھول باجے نال سنے لگنے، ماتمے وہ روئے تو نال سنے لگنے، تو یہ مولوی پورا بلایا۔ لیکن ایک بات میں اسے گارنٹی دینے لگا ہوں، اور چند حدیث میں آپ کی نظر بھی کروں گا اور ان کی بھی نظر کروں گا کہ جنہوں نے اپنی خوشیوں حضور کے نام کی ہیں انہیں خدا نے دیا کیا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی شادی جو ہوتی ہے وہ حضور کے نام کرتے کوئی۔ میں ایک عبدالآباد کے قریب ایک شادی پہ گیا، وہاں ایک نوجوان تھا اور اس کی شادی تھی، اس نے اسی طرح محفل رکھی۔ جب اس نے محفل رکھی تو اس کی پوری برادری اس سے ناراض ہو گئی، نہ گولے مارنا، تاش کھیلنا، پھٹا لگا، تو یو کا کم شروع کیتا، سڑیاں بھی مہربانیاں تے پھٹے والے نال بہت ہی، کوئی پڑیاں پکائی تے دینے، کوئی حلوہ بنائی دینے، چاہ اللہ جاننا بغیر کیکا تھی پھٹے والے کوئی نہ دینا، کیا سمجھو، نال چاہ نال کیک پراٹھے بھی پکانے، آنے بہت چنگا کام کیتے لگے، سڑے کرے بڑیاں برکتوں ہو سن، بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پوری برادری ناراض ہوئی۔ میں نے اس سے کہا پرواہ نہ کر، زمانہ ناراض ہوا ہے نا، آج کائنات کا رب بھی تجھ سے خوش ہے اور کائنات کے والی مصطفیٰ کریم بھی تجھ سے خوش ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو تو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تجھے کمی کسی چیز کی نہیں دے گا۔ میں نے ایک وہاں ایک حدیث صحابی رسول کا ایک قصہ بیان کیا شادی کا، تو اس نے نیت باندھی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام حضرت حنظلہ کے نام کے ساتھ رکھوں گا۔ اچھا خدا کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ نے اسے بیٹا ہی دیا، اور جب سال گزرا تو اس نے مجھے پھر بلایا، اور اس نے ایک حنظلہ فاؤنڈیشن بنائی غریبوں کے لیے کہ میں غریبوں کا خیال رکھوں گا، بیواؤں کا خیال رکھوں گا، یتیم بچوں کا خیال رکھوں گا۔ اور جب اس نے وہ بنائی تو اس نے مجھے بلایا، مجھے نہیں یاد تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ میں جب وہاں گیا تو اس نے اس ماں ان لفظہ کیا، اور یاد نے جی یاد نے، میں جی کہ یاد ہے جی، اور یاد نے میں وہی دلہن ہے جس نے شادی بھی تسی آئی سو۔ تو میں اتنے بیٹھیا نیت بندی سی کہ اگر اللہ اولاد دیتی پتر دیتا اس نے نہ حنظلہ رکھ سا، تو اسے نہ ہی نہیں رکھیا نے۔ آج حنظلہ نے نہ نال غریباں واسطے ایک پوری تنظیم بڑھا چھوڑی، جڑی غریباں نے سروں ہوتے ہاتھ بھی رکھ سی تے غریباں نا خیال بھی رکھ سی۔ میں آخیا ہون دس تیری برادری والے نہ کہ جڑا تو کیتا آج تک کسے نہیں کیتا، تو اسا ہے کہ نمبر لے گیا۔ اس لیے یہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں، جو خدا کو ناراض، نکاح کی محفل کے اندر جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں جو دعا مانگو، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت جو اختتام پہ دعا ہوتی ہے، جو دعا کرو اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو جے اگر اس دعائی نال گولے ہوں یا گالی ہوں، گالی سمجھے ہو اینا جڑیوں کڑیاں گالی گالیاں، اگر او ہوں تو نال گولے ہوں تو نال باجے ہوں، تو اس میں دسو اللہ اور کی یاد ہوا چنگی لگ سی، یا جس نے نکاح نہیں محفلی یاد خدا بھی ہو رہی ہے اور یاد مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے، پھر ہاتھ بھی اٹھے ہوئے اور پھر وہ خدا سے مانگے، تو خدا کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ جو اپنی شادی خدا اور اس کے مصطفیٰ کے نام کر کے خدا سے مانگے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کی خالی جولی کو اپنی رحمتوں سے مالا مال نہ فرمائے۔ اس لیے شاید آج کے بعد کوئی دولہا ایسا بھی ہو جس کی آج یہ نیت باندھ لے کہ میری شادی ہوئی تو میں بھی حضور کی محفل سجاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس نئے کام کا ثواب اللہ صبح قیامت تک عطا فرمائے گا۔ میرے پاس دعا ہی ہے، میں مسافر آدمی ہوں، حضور کی حدیث ہے مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس سند کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی آدمی ہوں، بالکل فقیر ہوں، لیکن یہ بات گارنٹی کی ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ میں مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی پوری فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو کائنات کی ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ جس بہن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے آپ دونوں کے لیے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو آنے والی زندگی کے اندر ہر خوشی نصیب فرمائے۔
ہر غم کو دور فرمائے، ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ جو خدا سے مانگو اللہ آج کی محفل کے صدقے اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ اس گھر پر، اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ جو احباب بڑی ذوق شوق محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے۔ ساری محفلیں سجتی ہیں، لیکن شادی کے موقع پر آپ نے محفل سجائی۔ یا اللہ جنہوں نے اس محفل کو آباد کیا، قیامت کی صبح تک تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، مختصر وقت میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کہ آپ کو مزید پریشان بھی نہیں کرنا ہے۔ بالکل چونکہ خوشی ہے تو ہنستے ہنستے آئے اور ہنستے ہنستے واپس جائیں۔ مختصر گفتگو ہوگی، لیکن آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو لوگ اس کے اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں انعام کیا دیتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سبحان اللہ۔ ایک کم کر سو دے گل کرسی نہ تو نہیں کرنی، کیا سمجھے؟ تُس بول سو نہ جے پتھرہ نال بندے گل کرنی ہونی تو میری پتھر تھوڑے تھا نہیں، پھر میں تیرے یا قدرہ گڈی کھلے آ رہی ماری گل تک نکلی گچا۔ جے گل کرنی تسا بھی گل کرنی، جڑی میں اشنی میں آکساں، جڑی تسا ہی اشنی وہ تس کرو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے ہمیں پھول نہیں لگتے، یا کوئی بڑا بینک اکاؤنٹا کھلا ہوا جتے باروں بار پیسے گھسو۔ صرف ایک نیت ہوتی ہے، یا اللہ میری بولی پسند نہ آئی، ان میں سے کسی کا سبحان اللہ قبول کر کے آج کی محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ بس اتنی نیت ہے میری، باقی آپ کسی کی کوئی ہو یا جو بھی ہو وہ اس کی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، آپ بولیں گے میں بھی بولوں گا، تسا ٹسکایا تھا میں بھی ٹسکا سہی اللہ، کیا سمجھو گل تا پاسی برابر ہو سیا۔ سنو اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا جو شخص اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے اندر زندگی گزارتا ہے، یا اللہ جو ایسا بن کے زندگی گزارے تو اسے عطا کیا فرمائے گا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ میں سب سے پہلے اسے یہ تحفہ دوں گا کہ میں اس کو اس محفل اور ان کی سنگت عطا کر دوں گا جن پر میرا خاص فضل ہوا، ان کو ان کا ساتھ مل جائے گا جن پر میرا فضل ہوا ہے۔ یا اللہ کن پر تیرا فضل ہوا ہے؟ اب اگلے الفاظ قرآن کے سننے، یا اللہ جن پہ فضل ہوا ہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے میرے نبی ہیں، والصدیقین، پھر صدیقین ہیں، تیسرے والشہداء، پھر شہید ہیں، چوتھے والصالحین، پھر نیک صلحاء بندے ہیں۔ فرمایا جس نے زندگی گزاری یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کے اندر، میں اسے سب سے پہلے نبیوں کی سنگت عطا فرماؤں۔ اور صرف نبیوں کی سنگت نہیں ہے، انبیاء کی سنگت بھی ہے، شہداء کی سنگت بھی ہے، صلحاء کی سنگت بھی ہے، صالحین کی سنگت بھی ہے۔ یا اللہ ان کی سنگت کیسی ہے، نبیوں کی سنگت کیسی، ولیوں کی سنگت کیسی، شہیدوں کی سنگت کیسی، صالحین کی سنگت کیسی؟ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا ساری کائنات کی سنگتیں ایک طرف ہیں، ساری کائنات کی دوستیاں ایک طرف ہیں، ساری کائنات کے رشتے ایک طرف ہیں، لیکن کائنات میں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا جسے نبیوں، ولیوں، شہداء، صلحاء کی سنگت ملے گی۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان سے پیاری سنگت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ادھر بھی ان کے سنگی ہیں اور ادھر بھی ان کے سنگی ہیں، جن کو ان کی سنگت مل جائے گی بروز محشر۔ آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں، پھر ان کی زندگی کی بہاروں میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کوئی کمی آ سکتی ہے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں، شان نزول سنانے لگا ہوں، حضرت صوبان ان کا نام ہے، حضور کے صحابی ہیں۔ ایک طرح حضور نے محفل بھی چاہے، بڑے پریشان کی دے بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھے پریشان کی دے بیٹھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار آج تو غم زدہ کیوں ہے، پریشان ہو کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور میں سوچ رہا ہوں کہ
ادھر تو میں آپ کو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ میں حشر کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آپ کا مقام ہوگا اعلیٰ، میں ہوں گا نیچے، میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟ اللہ پاک نے جناب جبریل سے فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو پیغام محبت سنا دو، یہ جو پریشان ہو کر میرے مصطفیٰ کے یار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو پریشان نہیں ہونا، تم ان کے ساتھ سنگت لگا کے دیکھو دنیا میں رب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر ادھر تم ان کے سنگی رہے بروز محشر بھی اس سنگت کو میں رب پورا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر بھی سنگی ہے اور ادھر بھی سنگی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک دولہا بیٹھا ہوا ہے، آہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دولہا ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو مڑے پاسے رکھے ذرا ایک تھوڑا ٹائم، ٹھیک ہے؟ اے شیرونیا 10 منٹ منڈی کی نو 10 منٹ میں دوسروں کو منائی کی انسان 10 منٹ مڑیاں مننی ہے۔ حضور کی بارگاہ ہے، ایک دولہا بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گال سن تیری یار شادی نہیں سی؟ اسے جی بالکل میری شادی سی جی۔ حضور فرمایا جلن وہ کار تیری نئی نویلی دلہن تیرا انتظار پہ کرنی، تو اتھے پہ کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ ہے حضور نے صحابی کی آخر حضور 2 گھڑیاں عطا فرما چھوڑو، میں چہرہ مصطفیٰ نے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے 2 گھڑیاں منگنا، 2 گھڑیاں دیو، میں تو سنے چہرہ تکنا چاہنا، پھر چلا جا سک۔ اچھا چند لمحے گزرے، حضور کی نگاہ پھر دولہے کے اوپر پڑی۔ حضور نے فرمایا گال سن تیری یہ شادی نہیں سی؟ جی بالکل شادی سی۔ اب جلن وقت تیری دلہن تیرا انتظار پہ کر رہی تو ادھر بیٹھا ہے۔ آخر حضور 2 گھڑیاں اور نہیں دے رہے ہو، میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے بیٹھ جا، پھر بیٹھ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تیسری مرتبہ نگاہ دلہے کے اوپر پڑی۔ حضور نے فرمایا گال سن تیری شادی نہیں؟ جی شادی۔ اب وہ کار چل دلہن تیرا انتظار پہ کرنی۔ تیسری باری پھر انہیں ہی گل آ گئی۔ آخر حضور 2 گھڑیاں دینے نہیں ہو، میں تو سڑے چہرہ تکنا چاہنا۔ میرے آقا فرمایا ہوں اجازت نہ دینا، کار دلہن انتظار پہ کرنی تے جلتے کار جا۔ جوں اٹھے گھر پہنچے، جا کے سرے تو امامہ لایا، نیام تو تلوار کٹی، اے جا کے دیواری نال لٹکائی۔ ادھر جب بیٹھے ہی سن جب بارگاہ مصطفیٰ سے آواز آ گئی تمہیں کملی والے بلا رہے۔ سبحان اللہ۔ یک دم سے اٹھے، تلوار اٹھائی، نیام میں رکھی، سر پہ امامہ پہنا، یک دم سے اٹھ کر جب نکلنے لگے تو گھر والی قدموں میں آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی اے میرے سر کے سائیں، زندگی کی خوشیوں کی پہلی رات ہے اور ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ مجھے چھوڑ کے کدھر جانے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا سن، اگر تیرا کوئی سائیں ہے تو میرا بھی کوئی سائیں ہے۔ تو اپنے سائیں سے بات کر رہی ہے، مجھے اپنے سائیں نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ہماری زندگی کی خوشیوں کی پہلی رات ہے، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی کلام نہیں ہوا، تو آپ کس طرح جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر زندگی نے وفا کی تو میں پلٹ کے واپس آؤں گا، اگر میں واپس نہ آ سکا تو نے مجھے حق معاف کر دینے ہیں، میں حضور کے بغیر مر جاؤں گا۔ پہلے تو بہانے تلاش کیے تھے، اب انہوں نے خود بلا لیا ہے، اب میں رہ نہیں سکتا، مجھے روکنا نہیں ہے۔ اٹھ کے جانے لگے۔ جو انہوں نے جواب دیا نا، میرے ملک پاکستان کے ایک سید زادے نے قلم اٹھایا، ایک سید زادہ خون رسول نے چھلکی ماری، انہیں آخیا کور جلیو آئی خوشی نہیں، آئی خوشی نہیں، اے جلیو موڑی اٹھے نا، پھر تلوار لائی، سرے اوپر امامہ لایا، حضور نے بارگاہ میں پھر توڑی تک پہنچی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ابھی تجھے بھیجا تھا، تیرے خوشیاں تجھے نہیں نظر آتی؟ پیر سید الطاف حسین شاہ قاسمی نے ترجمہ کیا، ترجمہ کر کے فرمانے لگے، گویا وہ صحابی کہنے لگے میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں۔ بس اے نات نہ شیر تو ذرا پڑھنا ٹھیک ہے نا، جنہوں نے خوشی حضور ہو لازمی بولیا، جنہوں نے خوشی کوئی اور نہ بولیا، بلکہ صحیح ہو جو کوئی میرے ہو گشتہ کرنے کا بھی اجازت نہیں۔ اے تھوڑا ٹائم ذرا محفل کا رنگ رانا لانا ہے، سارے بولو گویا وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے اے نبی آقا میری شادی ضرور ہے، میری خوشیاں ضرور ہے، لیکن کملی والے ہو میری ساری خوشی آپ ہیں۔
ہیں میری ساری خوشی اتنی کلی میرے ساتھ سلام اور کوئی بولیا نہ بولے بڑیا قسم علیہ السلام ادھر ایک بار اگر بولو نا تو سن مرغی یاری جنے تس مرغیاں بہت کھانے ہو میں مرغیاں کھانے تے بھگا بھی دے دے اللہ اے تھوڑی مہربانی ذرا تس بھی دیو نا تو صحیح پتہ لگے ذرا سارے بولو میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی اور تُنے کامل کوئی بولے نہ بولے اگر کوئی کلاوی کرے نہ کرے تُنے آج ہار بھی پہنا ہوا ہے چادر بھی رکھی ہوئی ہے تیری شادی کی آج یہ ساتیں گزر رہی ہے کوئی بولے نہ بولے آج تو اپنے دل بھی تھارے حضور کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنے گنبد خضرا شریف کا سفر باندھ کے آج حضور کی بارگاہ کے اندر یہ عرضی پیش کر آقا جی سارے زمانے کے دولے سجدے ہیں سارے برات لے کے جاتے ہیں لیکن آقا یہ دولہ آج اپنی خوشیاں آپ سے نام کر کے اپنے گھر میں محفل سجا کے اعلان کر رہا ہے میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی ویسے کوئی بار سننا ہوا ناراض ہو یا بار کوئی سننا ہوا می آسی مولوی تو جتنا مرضی زور لا اللہ جاننا جو یاسر کشمیری آیا ہونا تو سیٹا جو بہت دور کا چلا وہ خدا نے بدیوں میں حضور کی نعت نہیں آنا سا وہ پڑھو آواز کھولو سارے بولو میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی دیکھو یہ بھی علماء ہیں یہ جوان عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی تو جوانی ہے لیکن انہوں نے ہمامہ سر سے سجایا ہوا ہے ان کی بھی تو جوانی ہے انہوں نے حضور کی سنت رکھی ہوئی ہے ان کی بھی تو جوانی ہے جنہوں نے لباس حضور کے لباس جیسا سنت سمجھ کے پہنا ہوا ہے میرے ان سے کام بول رہی ہو تمہیں کیا ہو کیا ہے لباس بھی کچھ جیسا سنتیں بھی ان کی پوری کیے جا رہے ہو کیا ہوا کہ تمہیں صبح قیامت تک یہ جواب دے کے کہہ رہے ہیں کہ بھول کے زندگی آپ ہیں روح لگے زندگی آپ ہیں ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی میرے آقا کا یہ معمول ہوا کرتا تھا جب بھی میرے آقا صحابہ کرام حضور کے سونے یار جنگ کرتے تھے جدھر بھی صحابہ جنگ کرتے تھے حضور کر کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اپنے یاروں کو دیکھا کرتے تھے یہ جنگ کیسے کرتے ہیں یہ لڑتے کیسے ہیں اس سے پہلے حضور سارے صحابہ کو دیکھتے تھے لیکن آج جنگ میں دھولا بھی آیا ہوا تھا پہلی رات کا دھولا آیا ہوا تھا اللہ کی عزت کی قسم آج میرے آقا نکر کے اوپر آکے کھڑے ہو گئے جو آقا نکر کے اوپر کھڑے ہوئے دھولا ادھر نگاہ مصطفیٰ ادھر جاتی ہے دھولا ادھر جاتا ہے نگاہ مصطفیٰ ادھر جاتی ہے دھولا ادھر جاتا ہے نگاہ مصطفیٰ ادھر جاتی ہے دھولا زخموں سے چور چور ہو کر زمین کے اوپر گر جاتا ہے اسے اپنی کنیوں کے ساتھ بل کھا کے حضور کی بارگاہ کی طرف اپنا جسم کشید کے حضور کی طرف لے کے جا رہا ہے حضور اپنی پیاری آنکھوں کے ساتھ دولے کو دیکھے جا رہے ہیں میرے آقا کی دو صحابی دوڑ کر دولے کو اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں کاندھا دیتے ہیں ہم اسے اٹھا کے حضور کی بارگاہ کی طرف لے کے جائیں گے لیکن میرے آقا نے فرمایا
میرے یارو اسے میری بارگاہ کی طرف نہ لانا، اس نے خوشیاں کام کی ہمارے، شادی کام کی ہمارے، دنیا چھوڑی ہماری خاطر، برادری چھوڑی ہماری خاطر، ساری دنیا کی رنگینیاں چھوڑی ہماری خاطر، آج یہ نہیں آئے گا بلکہ ہم خود چل کے اسے سینے کے ساتھ لگانے چاہیے، ہم خود جا کے اسے اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، حضور جاتے ہیں، جا کے دولے کو اٹھاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، کسی شاعر نے نقشہ کشی کی، حضور کی سمجھاتی محبت کی نقشہ کشی کی، اور نقشہ کشی کر کے کہنے لگا، سارے صحابہ کرام رویا کہنے لگے، واہ واہ کہتا سونا نبی اللہ سلطان، شنکر تو سمجھنا نہیں پاتا ہے لیکن شاعر نے نقشہ کشی کی، جا دیتا ہے واہ واہ کہتا سونا نبی اللہ سلطان، جنہیں حضور سونے لگنے سے لانا، ایک بار ذرا لینا لافی شروع ہوتی ہو رہی ہے، ذرا سارے بولو اس شاعر نے ترجمانی کی کیا کہتا ہے، گویا صحابہ کرام نے جب یہ اللہ سے محبت دیکھا، ترجمہ کیا اس شاعر نے اور ترجمہ کر کے عکاسی کرنے لگا، کیا کہتا ہے، واہ واہ کہ سونا نبی اللہ سلطان، واہ واہ کہ سونا نبی اللہ سلطان، میرا گھر اولاد جا، میرا گھر اولاد جا، سب آپ تو قربان، واہ واہ کہ سونا نبی اللہ سلطان۔ میں ادھر پنجاب والے پاسے گیا، سالم انٹر تو آگے منڈی باودین والے پاسے میں ادھر تقریر کر رہا سا تے ایک خان جوشا چسی گیا، خان بہت قدرے نشہ چ گیا، اس میں آخیا ہوئے یار مولائی صاحب یار کوئی پشتو مشتو میں سنا دیا، میں آوا خان سنو خدا نے وہ دیا اتھے کڑی کر پشتو سنا دیا، آخر نہیں نہیں پشتو میں کوئی ناک سنا دیا، میں آوا اے سنا دیا وہ لانا، خان چونکہ مستی جایا سا، میں آخر سنو کھانا پھر تو سنا دیا ہے، میں نے کہا خان کا اللہ اگر تو حضور کی نعت سننا چاہتا ہے سن، پھر میں خان والے کی زبان سے ہی کہہ دیتا ہوں، اس نے کہا مولائی صاحب کوئی پشتو مشتو میں سناؤ، میں نے کہا سن، پھر پشتو والا بول کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، واہ واہ سمرا کے اسنان بھی سلطان، دیکھو جن سمجھیا نہیں آئی اسی کتنا سبحان اللہ، سارے آج اللہ کا سبحان میں پوچھے، تیری سمجھ نہیں آئی اسی سارے بولی تھے، چلو اللہ شکر ہے بولے ہوا کسا بولے بولے ہوا، سبحان اللہ، ترجمہ بڑا سن رہا ہے، ترجمہ سن رہی ہے، آخو سبحان سبحان سبحان، کیا کہتا ہے یہ شاعر والا، کون کے کہتا ہے، واہ واہ سمرا کے اسنان بھی سلطان، ترجمہ کیا واہ واہ کہ سونا نبی اللہ سلطان، واہ واہ کہ سونا نبی اللہ سلطان، دیکھنا جنہوں نے حضور سے پیار کیا، جنہوں نے حضور سے محبت کی، جنہوں نے حضور سے عشق کیا ہے، ایسا عشق کیا ہے، آج ایک دکان ہے، ادھر دکان کے اوپر ایک بندہ آتا ہے، ادھر سے یہ آیا، ادھر سے حضور آیا، ادھر سے یہ آیا، ادھر سے حضور تشریف لے کے آتے ہیں، میرے آقا نے باتیں کی، بڑی حسین حسین باتیں کی، بڑی پیاری پیاری باتیں کی، سننے والے نے جب یہ کلام سنا، سننے والے نے جب یہ بولی سنی، سننے والے نے جب یہ گفتگو سنی، حضور واپس چلے جاتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے، او دکان کے مالک ذرا بتا یہ کون تھے جو بولتے
مکھیاں نکل رہی ہے جو بولتے تھے جن کے لفظوں سے خوشبو آ رہی تھی جو بولتے تھے ان کے لفظوں سے مہک آ رہی تھی ذرا بتانا یہ کون تھا آنے والا کون تھا یہ گفتگو کرنے والا دکان کا مالک کہنے لگا وہ مجھ سے سوال کرنے والے ان کو کافر لوگ بد مذہب لوگ بھی کہتے ہیں محمد صادق وعد الامین محمد سچے ہیں اب ہم کے پکے ہیں ان کا نام محمد ہے لوگوں محمد کسے کہتے ہیں الذی یخبط حملا قال حمل مرتا بعد مرت محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے اس سے پہلے مالک کے کہنے پہ مقام پہ آتا تھا لیکن اب ہر روز مالک سے کہتا تھا کوئی چیز لانی تو نہیں سبحان اللہ کہ تو کرونا رہا تھا نا اس آخر میں آئی تھی کلیاں زورہ پیشنا سے ایک اللہ کی بات تو ہی کیا بات کہ ایپے میں پوچھ رہے کہ کوئی چیز آنی تو نہیں اس دلہ بھی چاہر تو ہی نہ پتا میں کسی دیکھی آئے وہ کچھ چلیا پتا نہ میں کسی دیکھی آئے کوئی چیز لانی تو نہیں خجی نہیں لانی وہ بار بار پوچھتا ذرا بتا تو صحیح نہ کوئی چیز لانی تو نہیں ہے کہنے لگا جی جی بالکل لانی ہے دوڑ کے دکان کے اوپر جاتا جا کے پوچھتا سونا آیا تو نہیں وَالضُّحَىٰ کے مکھڑے والا آیا تو نہیں واللیل کی زلفوں والا آیا تو نہیں وازار کے کاجل والا آیا تو نہیں وہ لوگوں ادھر روز آ کے پوچھتا کسی نے کہا تو جانتا نہیں ہے انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس نے کہا اچھا انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے توڑنا شروع کر دیتا ہے توڑتے حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے اس نے پڑھ رکھا تھا کیا پڑھ رکھا تھا اگر وہ نبی ہوئے ان کی شان یہ ہوگی وہ صدقہ نہیں لیں گے وہ تحفہ قبول کریں گے پہلے روز وہ کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے جا کے کہتا ہے میں صدقے کی کھجوریں لے کے آیا ہوں حضور مسکرا کے حضور نے فرمایا سنیا ہم صدقہ کھاتے نہیں ہیں واپس چلا آیا دوسرے روز پھر کھجوریں اٹھا کے حضور کی بارگاہ کے اندر چلا جاتا ہے سنیو میں یہ کھجوریں تحفہ لے کے آیا ہوں میرے آقا نے قبول فرمائی خود بھی کھائی یاروں کو کھلائی پہلی نشان پوری ہو گئی دوسری اس کے اندر یہ حسرت تھی اس نے پڑھ رکھا تھا اگر نبی ہوئے ان کے شانوں کے درمیان مورے نبوت ہوگی لوگوں ادھر اس نے بات کرنا شروع کر دیا یہ کوئی عام صحابی نہیں بنے ابھی میں ان کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں رات کے اندر ان کا روزہ ہے ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح طواف کر رہے ہیں آقا جان گئے یہ چاہتا کیا ہے کس چیز کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے جب وہ پیچھے گئے میرے آقا نے پردہ اٹھا دیا جب پردہ اٹھایا ادھر پردہ اٹھایا اسے مورے نبوت نظر آئی دوڑ کے مورے نبوت کو چومنا شروع کر دیا عرض کرنے لگے سنیو میں نے زندگی کے اندر پڑھ رکھا تھا اگر وہ نبی ہوئے صدقہ نہیں لیں گے تحفہ قبول فرمائیں گے اگر وہ نبی ہوئے ان کے شانوں کے درمیان نور نبوت لگی ہوگی عرض کرنے لگے حضور مجھے کلمہ پڑھائے اپنا غلام بنائے میرے آقا کریم نے انہیں کلمہ پڑھایا اپنا غلام بنایا لوگوں یہ کوئی عام سے صحابی نہیں ہے ان کا نام ہے حضرت سلیمان فارسی محمد ان کا نام ہے جناب سلیمان فارسی حضور کے دیوانے بن گئے حضور سے پیار کرنے والے بن گئے جب حضور سے پیار کر کے پائے تشریف لائے چھوپے جا رہے ہیں جملے اشرے کسا پوچھا کب آیا
کب آیا؟ میں ابھی غالب گمان ہے کوئی 25 دن ہوئے ہیں میں عراق سے واپس آیا ہوں. میں ان کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو کے سلام دے کے آیا ہوں. ذرا سنیا انہاں سنگت لائی تے انہاں نال واقعہ ہے، میں تو پریکٹیکل کر کے آیا ہوں. آپ ذرا سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سننا ذرا. باہر آئے جھومے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ناخیا میں قسم کہا دسیا ایک شاعر نے ترجمہ کیا دسو کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سارا زمانہ اُلایانو سڑے لیکن ائی میں جڑا کی جنی تے آئے سے وہ کیا اب بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. اور کیا کہتے ہیں؟ ہمیں رکھتے ہیں نصروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نصروں میں. عنایت ہو تو ایسی ہو. بولو سارے ہمیں رکھتے ہیں نصروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نصروں میں. عنایت ہو ایسی. سنوائے تو نے یہ شعر بابا ضروری نے ترجمہ کیا تیرے جیسے بندوں کے لیے. کیا کہتے ہیں بابا ضروری؟ بابا ضروری بول کے کہتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. سبحان اللہ. صدقے قسم میں تو سنے بولے پیسے پھیری تے بڑا وہ خدا نے بولے زور نہیں آؤ. کیا کہتے ہیں بابا ضروری؟ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. جو مجرم ان کے دامن میں آ کے چھپ جاتے ہیں، عرش والے انہیں جنت کی سزا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہمیں رکھتے ہیں نظر